خواتین و آزاد پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. اب میں حسن نثار صاحب آپ سے یہ دریافت کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہماری سوسائٹی میں ہر معاملے میں آپ یہ دیکھیں کہ یہ صرف عشق رسول ہی کا معاملہ نہیں ہے جس کے اندر ہم جذباتی ہیں. یوں معلوم ہوتا ہے کہ ہم کسی بھی چیز کے بارے میں سیریس نہیں ہوتے. ہماری اس کے بارے میں جو ریلیشن شپ ہوتی ہے وہ بہت حد تک جزوی، بڑی سطحی اور جذباتی، اور اس کے جو ضوابط ہیں، جو اس کی تعلیمات ہیں، جو اس کے قوانین ہیں، اور ہمارا اس کے ساتھ کمٹمنٹ ہوتا ہے، وہ کبھی بھی یعنی کوئی ریزالو نہیں ہوتا اس کے اندر. یہ کوئی ہمارا قومی کیریکٹر کا ایشو ہے؟ ایک تو دیکھیں بات سنیں، صدیاں ہندوؤں کے ساتھ گزارنے کا بڑا خوفناک انفلوئنس ہے. دوسرے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو مذہبی طبقہ ہے، میں ان کا بہت زیادہ احترام کرتا ہوں، اور بھی چند لوگ ہیں جن کا میں ایسے نہیں کوئی لاک سٹاک اینڈ بیرل میں کوئی سویپنگ سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں، لیکن یہ جو کمیونٹی ہے نا نام نہاد علماء کی، جن کے نزدیک دین دکان ہے، ان کا ادھر فوکس ہی نہیں ہے. میں نے کبھی کسی مولوی سے آج تک، یہ جو روٹین کے ہیں، میں بہت مداح ہوں کچھ لوگوں کا، کوئی شک نہیں، آپ کو بھی اندازہ ہے جی، میں نے کسی کو مسجد میں کھڑے ہو کے کسی مولانا کو رو رو کے چیختے ہوئے نہیں سنا کہ لوگوں آپ نے فرمایا تھا صفائی نصف ایمان ہے، آدھا مغرب لے گیا. ٹھیک ہے، جو رشوت خور ہے، جو ملاوٹ کرنے والا ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے. مسجد کے باہر گند ہے. یہ موضوعات نہیں ہیں ہمارے ممبر و محراب کے. نہ اصل ہے ہی نہیں. اس کی وجہ کہ یہ جب یہ جو کمیونٹی ہے پیشہ ور لوگوں کی، جن کی یہ روٹی روزی ہے، جس کی یہ روٹی روزی ہے نا، پھر اٹس لائک اینی ادر پروفیشن، 9 to 5 اینی ادر پروفیشن. پھر فوکس کدھر ہے کہ اس میں مراعات کتنی زیادہ سے زیادہ مل سکتی ہیں، اس میں ٹور ٹپا کتنا ہو سکتا ہے، ایکسرسائز آپ انفلوئنس کتنا کر سکتے ہیں، صرف سے زیادہ آپ کیا نچوڑ سکتے ہیں. ایک 800 cc کی گاڑی سے لے کے آپ لینڈ کروزر تک کس سے نچوڑ سکتے ہیں. دس از واٹ یہ فیلئر ہے ان لوگوں کا. حسن صاحب لیکن یہ صرف علماء یا مذہبی لوگوں کا تو نہیں ہے. نہیں دیکھیں بات سنیں، پھر یہ کاروبار چھوڑ دیں، یہ ناکامی ان کی ہے. اگر ملک کوئی جنگ ہارتا ہے تو وہ ناکامی راغب صاحب کی نہیں ہے. صرف ایک بات جی کہ یہ کوئی نہیں کہتا کہ تمہیں شرم آنی چاہیے جب تم دیواروں پہ لکھتے ہو اتنا بڑا بڑا حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، تو حیا کرو، ہدایات رسول کے بارے میں اپنے گریبانوں میں جھانکو. نتیجہ کیا ہے؟ حرمت رسول پہ یہ جان تو قربان ہے. ذرا حال دیکھ لیں پاکستان کا اور پورے عالم اسلام کا. اس کا مطلب بے فیض ہو گیا سارا کچھ؟ نہیں. کہانی دراصل حرمت رسول پہ جان کی قربانی کا مطلب ہے تل تل مرنا. ایک بار مرنا تو بہت آسان ہے. اب میں پوری زندگی موت سے بھاگا پھروں تو بلاخر تو آنا ہے اس نے. مر جانا کون سا کمال ہے؟ جان بھی قربان ہے. ہر پل مرو. ظاہر ہے ہر پیٹ بھر کے دوسرے کو کھانے کو دل کرے، بھوک چھوڑ کے کھاؤ، چونکہ آقا نے کہا تھا کسی غریب کے یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھو. دل تو نہیں کر رہا اپنی نیک کمائی میں سے شیئر کرنے کو، لیکن چونکہ ان کا حکم ہے وہ ادھر مرو. تو دیکھو یہ سوسائٹی مہینوں کے اندر کہاں چلی جاتی ہے. یہ پھٹکار زیادہ معاشرہ ہے. دیکھیے بڑی انہوں نے اپنے خاص انداز میں یہ سب تنقید کی ہے. میں چاہتا ہوں آپ اس پہلو سے اس کو پر کامنٹ کیجئے کہ یہ جو ہمارے علماء نے اپنے مسجد و منبر میں اس کو موضوع نہیں بنایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بشری شان تھی، جو اسوہ حسنہ انہوں نے ہمیں دیا، سوال یہ ہے کہ اس میں جو اخلاقی نمونہ انہوں نے ہمیں دیا وہ موضوع بہت کم ہم اٹھاتے ہیں. آپ دیکھیے نا اس وقت بھی جو موضوع ہیں جس پر سب علماء اکٹھے ہو گئے ہیں وہ بالکل اور چیزیں ہیں، فقہی چیزیں ہوتی ہیں اور اپنے فرقوں کی خاص باتیں ہوتی ہیں جو ہمارا موضوع بنتی ہیں. سوال یہ ہے کہ یہ اخلاقی جو زوال ہمارے ہاں پیدا ہوا اور ہمارے اپنے ایمان کے معاملے میں عمل اور اس کے درمیان جو تناقض ہے، جو دوغلے پن اور نفاق کا باعث بنتا ہے، یہ کمزوری تو آپ مانیں گے کہ رہی ہے. جی میں اس بارے میں عرض یہ کرنا چاہوں گا کہ حسن نثار صاحب کی جو گفتگو ہے وہ اکثریت کے بارے میں ہے. اگر میں یہ کہنا چاہوں کہ اکثریت جو ہے وہ کوشش کرتی ہے کام کو صحیح کرنے کی، اس میں سے 2 4 6 افراد اگر معاملے سے یا ٹریک سے ہٹ جائیں تو اس کی وجہ سے اس پورے کے اوپر، اکثریت کے اوپر آپ اس چیز کو نافذ نہیں کر سکتے. وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. دوسری چیز یہاں پہ میں عرض کروں گا، میرا
جو تجزیہ ہے اپنا ذاتی وہ یہ ہے کہ عالم کو مسجد کے ممبر و محراب تک کون لے کے آتا ہے؟ سوسائٹی لاتی ہے، سوسائٹی لے کے آتی ہے، وہ کمیونٹی لے کے آتی ہے، وہ لوگ لے کے آتے ہیں جو اس مسجد کے کمیٹی کے چیئرمین یا ممبران ہوتے ہیں، اس کے پیچھے پورا معاشرہ ہے، ٹھیک، وہ لوگ کیا چیز چاہتے ہیں؟ اس طرح کے ممبر پارلیمنٹ کو لے کے آتے ہیں، اسی طرح کے لوگ. میری عرض سنیے، میری عرض سنیے پلیز، مجھے تھوڑا سا کہنے دیجیے. دیکھیے، آپ جس طرح کے لوگوں کو پسند کریں گے، جو ان کے اندر ہوتا ہے وہی انہوں نے آ کے بیان کر دینا ہے. ایسا کیوں نہیں ہے کہ مسجد کے لیے جب امام اور خطیب کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ اس کے اوپر یہ قدغن لگائیں کہ وہ لازمی طور پہ کسی نہ کسی ادارے کا 8 سالہ فارغ التحصیل اور ساتھ اس نے میٹرک FA BA کیا ہو. آپ اس پہ یہ قدغن کیوں نہیں لگاتے ہیں کہ وہ جدید علوم کو جانتا ہو، زمانے کے مسائل کو جانتا ہو؟ ہم تو یہاں تک کہتے ہیں کہ جو عالم زمانے کے مسائل سے واقف نہیں ہے وہ اسے عالم کہلائے جانے کا حق نہیں ہے. ٹھیک، بالکل صحیح. جب ہماری کمیونٹی کی یہ خامی ہے کہ وہ جو چیئرمین ہے وہ کون ہے؟ وہ جو گلی محلے کا جو وہاں کی لیڈرشپ ہے، یا گلی محلے کا جو ایک پنساری سٹور کا مالک ہے وہ چیئرمین بن جاتا ہے، جو ٹھیلے کا مالک ہے، سبزی فروش ہے، وہ جو ہے ممبر بن جاتا ہے. اب وہ لے کے کون آئے گا؟ کس کو لے کے آئے گا؟ ہم اس بات پر ایگری کر رہے ہیں، اور میں ڈاکٹر محسن صاحب سے بھی کہوں گا کہ اس پہ کامنٹ کریں کہ ہمارے ہاں جب ہم صرف اس وقت فوکس کر رہے ہیں ممبر اور محراب کو، وہاں سے جو دین جاری ہوتا ہے اور دین کی معلومات ہمیں ملتی ہے. ڈاکٹر محسن صاحب، آپ کے خیال میں جو ہمارا عالم اس وقت بن کے مدرسے سے نکلتا ہے، وہ مسجد کا ممبر سنبھالتا ہے، وہاں لوگوں سے خطاب کر کے دین بتاتا ہے، تو وہی ہمارا سورس ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننے کا، قرآن حدیث کے بارے میں جاننے کا. تو ظاہر ہے کہ جیسے حسن صاحب فرما رہے ہیں کہ وہ جیسا ہے ویسا ہی بیان کرے گا، تو ہم نے اس معیار کو تو بلند نہیں کیا. ہمارے بہترین ذہن جو ہیں وہ تو دین کے علم کی طرف نہیں جا رہے ہیں. ہم نے اس کو کوئی قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھا. ایک عالم دین ہمارے ہاں کوئی ایک ویلیوبل کوئی پرسنالٹی نہیں بنتی. تو آپ اس پر کچھ ارشاد فرمائیں، کیا یہ ایک بڑا سبب ہے اس مسئلے کا؟ دیکھیں، ہم آپ سے عرض کریں کہ ہم نعیمی صاحب کی بھی بات کی تھوڑی سی تائید کریں گے اور حسن نثار صاحب کی بھی، لیکن ہم بیچ میں ایک بہت ہی اہم نقطے کی طرف توجہ دلانا چاہتے ہیں، کیونکہ ہم نے نصاب کے اوپر، نصاب تعلیم پہ کام کیا ہے، اور آج کل ہم مشترکہ دینی نصاب کے بارے میں کام کر رہے ہیں. جو اس وقت دینی اداروں میں نصاب پڑھایا جا رہا ہے، اس میں جو لیٹسٹ کتاب پڑھائی جا رہی ہے مولانا فضل حق خیر آبادی کی، وہ 231 سال پرانی ہے. اور جو قدیم ترین کتاب اسیر ابہری کی، علامہ اسیر ابہری کی پڑھائی جا رہی ہے، وہ 661 میں لکھی گئی تھی. تو جب ہمارے وہاں نصاب کی صورتحال یہ ہو، تو پھر 8 سال میں، 9 سال میں یہ تو ہو سکتا ہے کہ دین کی فہم حاصل کرنے کے ذرائع جو ہیں وہ لوگوں کو مل جائیں، لیکن دین کا کانٹینٹ جو ہے، ہاں، دین کو جاننا اور دین کا فہم، یہ دونوں مختلف چیزیں ہیں. بالکل. ہم اس کو اس طرح سے لیتے ہیں کہ دین کا جاننا تو یہ کہ آپ کو یہ مسئلہ پتا ہو کہ وضو کس طرح سے کرنا چاہیے، کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، کن سے باقی رہتا ہے. دین کا فہم یہ ہے کہ آپ اس دین کو اپنے معاشرے سے کیسے ہم آہنگ کرتے ہیں اور معاشرے کے مسائل کا حل اس کے ذریعے سے کیسے نکالتے ہیں. ہمارے بدقسمتی سے ہمارے دینی مدارس میں بھی، ہماری یونیورسٹیز میں، ہماری کالجز میں اس قسم کا کوئی نصاب رائج نہیں ہے کہ جہاں لوگوں کو ڈگری ملنے کے ساتھ ساتھ ان کا شعور بھی بلند ہو، معاشرے کے بارے میں ان کا شعور، دین کے بارے میں اس کا شعور، دین کو اپلائی کرنے کے بارے میں انفرادی زندگیوں کے اوپر اور اجتماعی زندگیوں کے اوپر وہ شعور جو ہے وہ بلند کرنے کی اس میں کوئی کوشش موجود نہیں ہے. یہ تعلیمی نظام کا ایک عمومی نقص ہے جو دینی تعلیم کے اندر بھی پیدا ہے. لہٰذا اب جب چاہے وہ کالج کے پروفیسر بن کے آ جائیں، چاہے مدارس کے پرنسپل بن کے آ جائیں، کیونکہ یہ شعور ڈیولپ دونوں میں نہیں ہوا، لہٰذا ہماری سوشل کنسٹرکشن جو ہے، معاشرے کی جو کنسٹرکشن ہے، اس میں یہ حضرات کوئی پارٹ پلے نہیں کر پا رہے. یہ نقص رہ جاتا ہے. ہاں، یہ پارٹ پلے نہیں کر پا رہے. آپ رہیے گا ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب. ابھی ایک وقفہ لینا ہے، وقفے کے بعد یہ پروگرام ابھی جاری ہے.